نشے کی جو عادت ہے اور نشے کی جو یہ لعنت ہمارے معاشرے پر سوار ہے، یہ انسان کو چوطرف سے نقصانات سے دوچار کرتی ہے، ہر طرح سے اس کو نقصان ہوتا ہے، اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہ نشے کی عادت انسان کو جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے انتہائی کمزور کر دیتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاقتور ایمان والا، طاقتور مومن پسند ہے، کمزور ایمان والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور ایمان والا یہ کمزور ایمان والے سے اللہ کو پسند زیادہ ہے، یہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ تو یہ نشے کی عادت آدمی کو ہر اعتبار سے کمزور کر دیتی ہے، بالخصوص اس کا سب سے زیادہ اثر انسان کی صحت پر پڑتا ہے۔ انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے، اس کا جسم متاثر ہوتا ہے، اس کی قوت متاثر ہوتی ہے، اس کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ انسان جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ نشہ یہ ایسا سست رفتار زہر ہے جس کو کہا جائے کہ یہ ایسا سلو پوائزن ہے کہ انسان کو آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس کا عادی جب انسان بن جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر کی قوتیں جواب دینا شروع کر دیتی ہیں۔ میڈیکل کی یہ تحقیق ہے، سائنس کی یہ تحقیق ہے کہ شراب اور نشے کی جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی صحت کے لیے حد درجہ نقصان دہ ہیں، حد درجہ نقصان دہ ہیں، اور انسان کو جسمانی اعتبار سے انتہائی کمزور کر دیتی ہیں۔ اس کا جسم متاثر ہو جاتا ہے، اس کی صحت متاثر ہو جاتی ہے، اس کی قوت متاثر ہو جاتی ہے، جبکہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا جسم، اس کی زندگی، اس کی صحت، اس کی قوت اور طاقت یہ اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے، اس کا وہ مالک نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس ایک امانت ہے۔ اس کی صحت بھی امانت ہے، زندگی بھی امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقتیں اور قوتیں بھی امانت ہیں۔ ان کی حفاظت کرنا اور صحت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنا اور صحت کو خراب کرنے والی چیزوں سے حفاظت کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ جسم تمہاری ملکیت نہیں ہے، اس پر تمہارا اختیار نہیں چلے گا، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے۔ طاقتیں، قوتیں اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ اعضاء و جوارح اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اسی لیے تو قیامت میں حساب ہوگا، آنکھوں سے کیا کی، کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا، ہاتھوں سے کیا پکڑا، پیروں سے کہاں چلا، دل و دماغ کس طرح استعمال کیے، اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے تو پوچھا جائے گا کہ یہ بطور امانت دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ایک طالب علم تھے، پتہ نہیں کس طرح ان کو گٹکا کھانے کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ وہ استاذ کی نگاہ میں آ گئے، حضرت نے ان سے کہا کہ یہاں آؤ،
بلا کر ان سے کہا کہ قرآن اٹھا کر لے کر آؤ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ تھا، یا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ تھا۔ حضرت نے کہا کہ وہ قرآن لے کر آؤ، وہ لے کر آئے۔ حضرت نے کہا کہ دوسرا پارہ کھولو، اور یہ آیت حضرت نے ان سے کہا کہ یہ آیت نکالو کہاں ہے۔ انہوں نے نکالا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر ان سے کہا کہ اس کا ترجمہ پڑھو، تو انہوں نے ترجمہ پڑھا کہ تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو یہ جو گٹکا تم کھا رہے ہو اور یہ غلط چیز کا جو تم استعمال کر رہے ہو، یہ پیسہ خرچ کر کے اپنی صحت خراب کر رہے ہو، جبکہ لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں صحت حاصل کرنے کے لیے، لمبی لمبی فیس والے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تجربہ رکھنے والا، بہت زیادہ ماہر ڈاکٹر تلاش کیا جاتا ہے تاکہ اس کے پاس پیسے بھلے چلے جائیں، صحت مل جائے، لیکن تم اپنا پیسہ خرچ کر کے اپنی صحت ضائع کر رہے ہو۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگو، اللہ نے صاف فرمایا یہ جسم تمہارے منمانی کے ساتھ استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے دی ہوئی امانت ہے۔ اس کی حفاظت کرنا اور اپنی صحت کو خراب کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ قتل کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی تلوار لے کر گلے پر چلا لے یا چھری لے کر کاٹ لے، یہ بھی تو قتل ہے کہ آدمی ایسی چیزوں کا استعمال کرے کہ آہستہ آہستہ وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہوا چلا جائے، اس کی طاقتیں کمزور ہوتی چلی جائیں، وہ کسی کام کا نہ رہے، یہ بھی تو اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ احادیث میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے صحت کا خیال رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، کہ تمہاری جان کا، تمہارے جسم کا، تمہاری ذات کا تم پر حق ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، میں زندگی بھر روزہ رکھنا چاہتا ہوں اور رات بھر نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، تب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں نبی ہوں، تم امتی ہو، میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، عبادت کرتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، تو کیا تم مجھ سے بھی آگے بڑھ گئے؟ نبی جب یہ سب کام کرتا ہے تو تم زندگی بھر روزہ رکھنے کی جو تم تمنا کر رہے ہو اور رات بھر نماز پڑھنے کی جو تم تمنا کر رہے ہو، اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تمہارے جسم کا، تمہاری ذات کا، تمہارے اپنے اعضاء و جوارح کا بھی تم پر حق ہے، ان کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگو، شریعت مطہرہ میں صحت کے سلسلے میں بڑی ہدایات موجود ہیں۔ اسلام نے صحت کی حفاظت پر جتنا زور دیا ہے اتنا کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے، اتنا کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کی صحت رہے گی، وہ صحت اور تندرستی کے ساتھ رہے گا، تبھی تو وہ اللہ کی عبادت کر سکے گا، تبھی تو وہ اللہ کے احکامات کو پورا کر سکے گا۔ اسی لیے شریعت مطہرہ میں اور اسلامی شریعت میں صحت کی حفاظت پر بڑا زور دیا گیا ہے، اسی لیے پاک چیزوں کے استعمال کا حکم دیا گیا ہے، ناپاک چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پاکی صفائی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پاکی صفائی کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان۔ اور پھر اور جگہوں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صاف رہنے کا حکم دیا کہ تم پاک صاف رہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پاک صاف رہنا پسند ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ نشہ اور نشے کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ شراب ہو، چاہے اور دوسری طرح
چیزوں سے جو آج نشے کی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں وہ چیزیں ہوں، یہ سب انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں، مسند احمد کی روایت ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں اس کو نقل کیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنے جسم کا حق ادا کرنا، اپنی ذات کا جو حق اللہ نے مقرر فرمایا ہے اس کو ادا کرنا، یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، میڈیکل سائنس کو لے لیجیے، ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نشے کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس سے دل کی بیماریاں بھی آتی ہیں، بلڈ پریشر اس سے متاثر ہوتا ہے، خون کا دورانیہ اس سے متاثر ہوتا ہے، دماغ کی رگیں اس سے متاثر ہوتی ہیں، پھیپھڑے اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا بیماریاں اس سے آ جاتی ہیں۔ پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا، بلکہ اس کی طاقتیں، اس کی قوتیں اندر سے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ بیماری جس کے اندر ہوتی ہے یہ متعدی بیماری ہے، یہ متعدی بیماری ہے کہ جو شراب کے عادی ہوتے ہیں، نشے کے عادی ہوتے ہیں، وہ مرد ہوں کہ عورتیں ہوں، عموماً اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی اولادیں بھی اس کے عادی ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ہے بچپن سے باپ شراب پیتا ہے، باپ شراب نشے کی چیزیں استعمال کرتا ہے، ماں شراب پیتی ہے، ماں نشے کی چیزیں استعمال کرتی ہے، تو اب بڑے ہونے کے بعد وہ بھی انہی چیزوں کو استعمال کرنے لگتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ متعدی بیماری ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو دور رکھنا، صحت کی حفاظت کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ جسمانی نقصان ہوا، صحت کا نقصان ہوا، جس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ جو اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کے رسول کو تسلیم کرنے والا ہے اور اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ یہ کام کر رہا ہے، نشے کا عادی ہے، شراب کا عادی ہے، نشے کی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کے بارے میں فکر کرے کہ وہ اس کا ایمان کمزور ہے، اس کی محبت کا دعویٰ بیکار اور کھوکھلا ہے، جس میں کوئی دم نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے، آج پہلی تاریخ ہے، دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی ایک پہلو کو بیان کروں، لیکن گزشتہ جمعہ میں نے یہ مضمون شروع کیا تھا تو یہ مضمون ختم ہو جائے، اس لیے میں نے اس موضوع کو چھوڑ دیا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم مسلمانوں کے لیے تو بالکل اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ صحت کو خراب کرنے والی چیزوں کو ہم استعمال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بے شمار حدیثیں موجود ہیں کہ آپ کے سامنے کھانے کی چیزیں رکھی گئیں، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کھجوریں رکھی گئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اٹھا کر کھانے لگے، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ رک جاؤ، تمہاری آنکھ میں تکلیف ہے، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، تم مت کھاؤ، تمہاری صحت کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے، اس لیے تم اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی حفاظت کا، صحت کی حفاظت کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور اسلام میں جتنا صحت کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے اتنا کسی اور نے زور نہیں دیا ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے، ہم مسلمان نوجوانوں کو، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو، مردوں اور عورتوں کو، بچوں کو چاہیے کہ وہ نشے کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، نشے کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اگر استعمال کرنے کا تقاضا بھی ہو جائے تو وہ یہ سوچے کہ میں اللہ کا ماننے والا، اللہ کے رسول کا ماننے والا، میں مسلمان ہوتے ہوئے اس چیز کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔
وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ اور اللہ کے نبی نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ ایسا بھی زمانہ آئے گا قیامت کے قریب، لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کے نام بدل بدل کر پئیں گے۔ ایسا ہو رہا ہے، معاشرے میں یہ چیزیں رائج ہیں، وجود پذیر ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں واضح الفاظ میں شراب کی ممانعت آپ نے ارشاد فرمائی، شراب کے استعمال کی حرمت آپ نے بتائی، وہیں آپ نے یہ کلی قاعدہ بتایا کہ کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ تو یہ ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ آدمی اپنا پیسہ خرچ کرے، اپنا وقت خرچ کرے اور اپنی صحت کو برباد کرے۔ تو اس لیے یہ جسمانی نقصان کا بھی ذریعہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ مالی نقصان کا بھی ذریعہ ہے۔ مہنگی مہنگی شرابیں اور مہنگی مہنگی نشے کی چیزیں بازار میں دستیاب ہیں، بازار میں دستیاب ہیں۔ ایک شراب کی بوتل اتنی قیمت میں آتی ہے کہ ایک غریب خاندان، ایک غریب گھر اپنے دن بھر کی خوراک کا اس میں انتظام کر سکتا ہے۔ ایک غریب گھر اپنے ایک وقت، دو وقت، تین وقت کے کھانے کا انتظام کر سکتا ہے، لیکن آدمی اگر شراب کا عادی ہو جائے تو وہ اس میں لگا کر اپنا گھر مفلوق الحال بنا لیتا ہے۔ اور نہ جانے کیسی کیسی مہنگی چیزیں بازاروں میں دستیاب ہیں، اور باقاعدہ حکومت کی نگرانی میں یہ بکتی ہیں۔ حکومت ایک طرف تو یہ چاہتی ہے کہ جرائم کم ہوں، کرائم کم ہو، اور جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں وہ کم ہو، اور دوسری جگہ پر یہ نشے کا بازار بھی گرم ہے، شراب کا کاروبار بھی پوری طریقے سے کھلم کھلا کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، مہنگی چیزیں تو اپنی جگہ، اب اس وقت میں تو باقاعدہ پوری ایک سازش کے تحت میں نوجوانوں کو اس کی لت لگانے کے لیے بہت ساری چیزیں کم داموں پر بھی دستیاب ہیں، کم قیمت میں بھی چیزیں بیچی جا رہی ہیں۔ اس کے ٹیبلٹ ہیں، اس کے کیپسول ہیں، انجیکشن ہیں، اور نہ جانے اس کی سرپ ہے، پڑیا میں ملتی ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی شکل میں وہ دستیاب ہیں۔ اور مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، نوجوان طبقہ اس میں بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو آدمی نشے کا عادی ہوتا ہے اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے، وہ اپنی کمائی اسی میں لگا دیتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جب آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے لیے پیسے کسی نہ کسی طریقے سے وہ نکال لیتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، جائیدادیں انہوں نے بیچ دیں، بھیک مانگ کر وہ اس کا انتظام کرتے ہیں، چوری کر کے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ کل ہی ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ مغرب کے بعد میں اپنے گھر کے پاس نیچے کھڑا ہوا تھا، ہمارے ایک مہمان نلور سے میرے ساتھی آئے تھے، ان کے ساتھ میں کھڑا ہوا تھا۔ ایک عورت آئی، بڑی عمر کی غیر مسلم عورت تھی، وہ آئی سامنے تھوڑا دور پر ایک 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ اشارے سے کہنے لگی کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ پیسے انتظام کر دو، دے دو۔ میں نے اس کو 10 روپے دیے۔ پھر وہ ہمارے ساتھی کی طرف متوجہ ہوئی، انہوں نے بھی اس کو کچھ پیسے دیے۔ پھر اس کے بعد وہ تھوڑا قریب آئی، قریب آ کر وہ شکر ادا کرنے لگی اور شکریہ ادا کرنے لگی، اور وہ شکریہ کا احساس اور اس کا اظہار کرنے لگی۔ تو جیسے ہی وہ قریب آئی، شراب کی اتنی بدبو آ رہی تھی، میں نے اس سے کہا آپ چلے جاؤ یہاں سے۔ آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے، بھیک مانگ کر وہ شراب کا انتظام کرتے ہیں، بھیک مانگ کر شراب کا انتظام کرتے ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ڈوب مرنے کی بات ہے ان مردوں کے لیے جو عورتوں کی کمائی ہوئی دولت سے شراب کا انتظام کرتے ہیں، خود تو کماتے نہیں ہیں کچھ بھی۔ ایسے بہت سارے گھر آپ کو ہمارے محلے میں ملیں گے کہ وہ خود تو کچھ کماتے نہیں ہیں، طاقت بھی نہیں ہے اور کچھ کرنے کا جذبہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ دل و دماغ اس سے متاثر ہو گیا، اور اللہ نے جو قوتیں طاقتیں اس کے اندر رکھی تھی وہ ختم ہو گئیں۔
اب وہ کچھ کر نہیں سکتا، بیچاری وہ گھر میں کچھ کر کے کماتی ہے تو وہاں سے بھی اس پر ظلم ڈھا کر اس کو مار دھاڑ کر وہ پیسے لے کر بھی آدمی شراب کا انتظام کر رہا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ مالی نقصان بھی ہے، اور اسی طریقے سے یہ نشے کی عادت سماجی نقصان کا بھی ذریعہ ہے۔ انسان جس معاشرے میں بستا ہے اس کے روابط ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں جن سے تعلقات ہیں ان کے حقوق اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر باپ ہے، اولاد کی پرورش، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کے لیے کپڑا مکان کا انتظام کرنا وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ شوہر ہے تو بیوی کے لیے اس کا نان و نفقے کا انتظام کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں باپ بھی ہیں تو ان کی ضروریات کو پورے کرنے کی بھی اس پر ذمہ داری ہے۔ تو ایسی مختلف ذمہ داریاں اس کے ساتھ موجود ہیں، لیکن ایسا آدمی اگر شراب کا عادی ہو جاتا ہے، نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو یہ حقوق بھی مارے جاتے ہیں۔ بالخصوص سب سے زیادہ قابل رحم وہ بیویاں ہوتی ہیں جن کے شوہر نشے کے عادی ہوتے ہیں، جن کے شوہر شراب کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ سے بھی بدتر زندگی گزارتی ہیں۔ شوہر موجود ہے لیکن کسی کام کا نہیں ہے، بیواؤں سے بھی بدتر زندگی گزارتی ہیں۔ بچے ہیں لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کی کوئی تربیت نہیں، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کن کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، کیا چیزیں وہ سیکھ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ سب معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ سب معاشرے میں ہو رہا ہے۔ حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور ماں باپ اپنی آنکھوں کے سامنے، باپ نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے پروان چڑھایا، ماں نے اپنا خون دودھ کی شکل میں پلا کر اس کو بڑا کیا، اور شب و روز کی محنتوں سے اسے ایک انجام تک پہنچایا۔ جب ان اولادوں کی ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت یہ نشے کا عادی ہے، اس وقت یہ نشے کا عادی ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ ماں باپ اپنی محنت کو ضائع ہوتے دیکھ کر آخری عمر میں سسکیاں لیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ بیویاں، شوہر نشے کا عادی ہے، گھر میں کمانے کے لیے وہ کوئی اور نہیں ہے، شوہر کماتا کچھ بھی نہیں ہے، بیویاں غلط تعلقات قائم کر لیتی ہیں غیر مردوں کے ساتھ، اور اس کو احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ کسی غیر سے تعلق رکھی ہوئی ہے، اور وہ جو دوسرا مرد اپنی بیوی سے تعلق رکھا ہوا ہے وہ گھر چلا رہا ہے، انتظامات کر رہا ہے، اس کو معلوم ہوتے ہوئے بھی یہ دیوس انتظام نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہے، خاموش ہے۔ آپ کو ملیں گے ایسے گھر، تلاش کیجئے، میرے علم میں موجود ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، نشے کی عادت آدمی کو اتنا گرا دیتی ہے، نشے کی عادت آدمی کو اتنا گرا دیتی ہے، تو سماجی نقصانات بھی ہیں، حقوق ضائع ہوتے ہیں، حقوق پامال ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اخلاقی نقصانات بھی ہیں، دینی نقصانات بھی ہیں۔ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر ایک قوت رکھی ہے، غلط کاموں سے روکنے کی، غلط کاموں سے بچنے کی ایک طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ جب آدمی شراب پینے کا عادی ہو جاتا ہے، نشے کا عادی ہو جاتا ہے، تو وہ طاقت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو گناہوں سے بچنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ہر غلط کام اس سے سرزد ہو جاتا ہے۔ تو یہ نشہ اور شراب شیطان کا ایک مضبوط ہتھ کنڈا ہے، مضبوط ہتھیار ہے، کہ جب شیطان اس کا عادی بنا دیتا ہے آدمی کو، تو پھر اس سے ہر گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر غلط کام میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے ہر آدمی کے اندر، وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، ایاک والخمر فإن خطیئتها تفرع الخطایا کما ان شجرتها تفرع الشجر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شراب سے دور رہو، شراب سے اپنے آپ کو دور رکھو، اس لیے کہ یہ برائی دوسری برائیوں کو دعوت دیتی ہے۔
دوسرے برائیوں کا ذریعہ ہے، دوسری برائیوں کا سبب ہے۔ جیسے درخت ہے تو درخت سے ٹہنیاں پھوٹتی ہیں، ویسے ہی یہ بیماری اور یہ غلط کام، شراب کا عادی ہو جانا، نشے کا عادی ہو جانا، یہ اور برائیوں کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے گناہ ہیں، ان گناہوں کو ایک گھر میں بند کر دیا گیا۔ آپ نے مثال دے کر سمجھائی، پورے گناہوں کو، غلط کاموں کو، جرائم کو ایک گھر میں بند کر دیا گیا اور اس کی چابی شراب کو بنایا گیا۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو وہ ساری برائیوں کے کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ شراب اور نشے کی عادت کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ آدمی ہر طرح کا گناہ کر لیتا ہے۔ جب وہ نشے میں آ جاتا ہے، اس کی عقل ماری جاتی ہے، اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اچھے برے کی تمیز جب ختم ہو جاتی ہے، وہ زنا بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، سب و شتم بھی کرتا ہے، بد زبانی بھی کرتا ہے، غلط کام بھی کرتا ہے، ہر کام کر لیتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، اہل علم کا یہ قول ہے کہ آدمی زنا کر لے، شراب پی لے، اتنا زیادہ برا نہیں ہے جتنا آدمی نشے کا عادی ہو جائے۔ نشے کا عادی ہو جائے، جب نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب کا زنا کا کرنا یا چوری کا کرنا اس سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ آدمی نشے کا عادی ہو جائے، شراب پینے کا عادی ہو جائے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، آج بھی ہم دیکھ لیں، اگر کسی ایسے لڑکے کو لڑکی دے دی جاتی ہے، اس کا نکاح کرا دیا جاتا ہے، وہ کسی ایسے مرد کی بیوی بن جاتی ہے جو شراب کا عادی ہے، نشے کا عادی ہے، اس کی زندگی برباد ہے، اس کی زندگی برباد ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ من زوج بنتہ او واحدۃ من اہلہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی بیٹی کا یا اپنے گھرانے میں سے کسی ایک کا ایسے مرد سے نکاح کراتا ہے جو شراب کا یا نشے کا عادی ہے، تو گویا اس کو جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے، اس کو جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے۔ وہ جیتے جی مر جاتی ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور بہت سارے غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ نشے کی عادت آدمی کو چاروں طرف سے تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ اور بھی بے شمار باتیں ہیں، کتابوں میں اتنی وضاحت کے ساتھ لکھی گئی ہیں، عرض کرتے رہیں تو 10-15 جمعہ عرض کیا جا سکتا ہے۔ تو آدمی کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے، مالی اعتبار سے بھی آدمی پریشان ہوتا ہے، سماجی اعتبار سے بھی اس کا نقصان ہے، دینی اور اخلاقی اعتبار سے بھی اس کا نقصان ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو نشے کی چیزوں سے محفوظ رکھنا اور نشے کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، شراب سے اپنے آپ کو بچانا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ ایاک والخمر، کہ اپنے آپ کو شراب سے دور رکھو، اپنے آپ کو شراب سے دور رکھو۔ حضرت حاتم طائی ایک سخی گزرے ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت عدی بن حاتم، بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ما لک لا تشرب الخمر، کہ کیا بات ہے کہ تم شراب نہیں پیتے؟ عرب کے ماحول میں زمانے جاہلیت میں شراب عام تھی، شراب عام تھی، جس کے پاس جتنی زیادہ پرانی شراب رکھی ہوئی ہو وہ اتنے زیادہ فخر والا ہوتا تھا۔ تو حضرت عدی بن حاتم سے پوچھا کہ ما لک لا تشرب الخمر، کیا بات ہے تم شراب نہیں پیتے؟ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا حکیمانہ جواب دیا کہ لا اشرب ما یشرب عقلی، میں ایسی چیز نہیں پیتا جو میری عقل کو پی جاتی ہے، میں ایسی چیز نہیں پیتا جو میری عقل کو پی جاتی ہے۔
یعنی جب آدمی نشے میں آ جاتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ مسکر کا معنی ہے ڈھانپ لینا، ڈھانپنے والا۔ تو جب آدمی شراب پیتا ہے یا نشہ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا، ان سے بھی کسی نے پوچھا کہ تم شراب نہیں پیتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ کتنی تعجب کی بات ہے، لوگ اپنی عقل کو بڑھانے کی فکر میں ہیں، اپنی دانائی کو بڑھانے کی فکر میں ہیں، اور یہ شراب اور نشے کا عادی آدمی اپنا پیسہ خرچ کر کے، اپنی طاقت خرچ کر کے اپنی عقل کو برباد کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ حضرت ضحاک ابن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ میں شراب اس لیے پیتا ہوں، اس سے کھانا ہضم ہوتا ہے، اس سے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ تو حضرت ضحاک ابن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا جواب دیا، اما انہ یحزم من دینک وعقلک اکثر، یہ صرف کھانا ہی ہضم نہیں کراتی بلکہ تمہارا دین اور تمہاری عقل بھی ہضم کر لیتی ہے، تمہارا دین بھی ہضم کر لیتی ہے، تمہاری عقل بھی ہضم کر لیتی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ باتیں اسی لیے عرض کی جا رہی ہیں تاکہ ہمارے نوجوان اس سے محفوظ رہیں، ہمارے نوجوان اس سے محفوظ رہیں، تاکہ ان کے گھر صحیح طریقے سے آباد رہیں، ان کی زندگی صحیح سلامت رہے، ان کی توانائی اور ان کی طاقت صحیح سلامت رہے، خیر کے جذبات ان کے اندر باقی رہیں، غلط کاموں سے وہ بچنے والے بنیں۔ جتنے کرائم ہیں ان کا تقریباً آدھا حصہ تو یہ نشے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ بعض بیرونی ممالک کا یہ سروے ہے، ہمارے ملک میں بھی اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہے، اکثر جو جنسی تشدد ہیں، ریپ اور مرڈر کے کیس ہیں، یا خواتین پر تشدد کے، عورتوں پر تشدد کے جتنے کیس ہیں، ان کا اکثر حصہ اسی نشے کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی نشے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ٹریفک کے جو حادثات ہوتے ہیں اکثر اس کا بھی ایک بڑا حصہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ نشے باز ڈرائیوروں کو راستہ نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ کسی پر چلا دیتے ہیں، چڑھا دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں پوری انسانیت کو آپ نے یہ پیغام دیا تھا کہ اپنے آپ کو نشے سے محفوظ رکھو، بہت ساری برائیوں سے محفوظ رہو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، غلط کاموں سے اور غلط حرکتوں سے، غلط چیزوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ طاقت، ہمت اور توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی طاقت، ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔